کیوں بچے، فاطمہ شاہ میں کیا کمی ہے جو آپ انکار کر رہے ہیں؟ اب آپ کی عمر بھی ہو چکی ہے، ہم اور دیر نہیں کر سکتے، اور علی شاہ کی بھی شادی زینب شاہ سے طے کر دیا ہے۔ کل ان کا بھی نکاح ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے دادا سائیں کا ہے جو کسی صورت بدل نہیں سکتا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں اپنے دادا سائیں کو کہ وہ اپنی زبان کے کتنے پکے ہیں۔ اماں سائیں کی بات پر وہ شدید غصے سے وہاں سے نکلا اور پھر حویلی سے بھی اب اس کا رخ اپنے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ کیسے یہ سب برداشت کر سکتا تھا؟ یہ بات سوچ سوچ کر وہ جل رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنی طبیعت کو بھاری محسوس کر رہا تھا۔ اس کا سر یکدم سے چکرانے لگا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو کر اس کے دل میں شدید درد کو جگا کر اسے اپنا دل مسلنے پر مجبور کرنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور دوسرا اپنے سینے پر رکھ کر اسے سینے کو مسلنے لگا۔ مروسا لیونگ روم میں بیٹھے ان سب لمحوں کو یاد کرتی مسکرا رہی تھی جو اس نے اس کے ساتھ اسکول کے ٹرپ میں گزارے تھے، جو پہلے اسے بہت ہی بھیانک لگتے تھے لیکن اب اسے وہ بہت ہی خوبصورت لگنے لگے تھے۔ اب اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ جو بھی اس رات ہوا تھا وہ شرعی حیثیت سے ہوا تھا۔ وہ میاں بیوی تھے تو ان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وہ گناہ نہیں تھا بلکہ وہ ان کا حق تھا۔ ہم کتنے غلط تھے نا دستگیر شاہ، جو آپ کو اپنے لفظوں سے چوٹ پہنچاتے تھے۔ تبھی اپنے لفظوں کو یاد کرتی وہ بری طرح سے سسک اٹھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا وہ اپنے ہی بچے کو گالیاں دے رہی تھی اتنے دنوں سے، اور اسے مارنے کی کوشش کر کے اس نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ یہ سوچ کر بری طرح سے رونے لگی۔ وہ رو رہی تھی ان سب کو یاد کر کے۔ تب بھی اسے کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی تو وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور جانے بڑی جہاں سے آواز آئی تھی، شاہ! سامنے منہ کے بل گرے دستگیر شاہ کو دیکھ وہ تڑپ کر زور سے چیختی اس کی جانب بڑھی اور اسے سیدھا کرتی اسے پکار اٹھی، مہرو! وہ ایک ہاتھ سے اپنے سینے کو مسلتے ہوئے اس کا نام لینے لگا، مہرو! اس کے مضبوط ہاتھ کو پکڑ کر سہلانے لگی، جی شاہ، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ آپ کا چہرہ اتنا پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے کو تھامتی ہوئی بولی، مہرو، ہم ٹھیک نہیں، ہم کل برباد ہونے جا رہے ہیں صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ ہمیں آج اپناتی نہ تو کل ہم کبھی اپنی بربادی کو مجبوری میں گلے نہ لگاتے۔ وہ اس کی انگلی کو اپنی مضبوط انگلی میں پھنسا کر درد بڑی آواز میں بولا۔ مہروسا شاہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتی تڑپ کر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہ؟ مہروسا اس کی عجیب بات پر بے قراری سے اس کا سر اپنی گود میں رکھتی ہوئی بولی، ہم اپنی بربادی کا ذکر کر رہے ہیں آپ سے، مہرو، ہم کسی اور کا نام خود سے جوڑ کر برباد ہونے والے ہیں، صرف آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی سخت باتوں کی وجہ سے ہم خود کو کسی اور کے ہونے سے خود کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ کل ہمارا نکاح ہے، ہماری کزن سے ہمارے دادا سائیں نے طے کر دیا ہے۔ اگر آج آپ نے ہماری محبت کو اپنایا ہوتا نا تو ہم کبھی کسی اور کو اس طرح اپنی زندگی میں آنے ہی نہیں دیتے۔ وہ نمکین پانی آنکھوں میں لیے سینے کو بری طرح سے مسلتے ہوئے اٹھا اور پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ مہرو شاہ اس کے اس طرح دیکھنے پر سخت ڈر کر رو گئی۔ اسے لگا شاید وہ اسے اس طرح جی بھر کا آج آخری بار دیکھ رہا ہے۔ پھر کبھی نہ دیکھنے کے لیے وہ آنکھوں میں آنسو لیے خود بھی اسے بے قرار نظر سے دیکھنے لگی۔ ایجنٹ ایم مہرما احتیاط سے اپنے قدم اس کلب کے ایک روم کی جانب آہستگی سے بڑھا رہی تھی۔ اگر اس وقت اس کی جگہ کوئی اور کمزور لڑکی ہوتی تو وہ ڈر کے مارے فوت ہو جاتی، جبکہ وہ ایک بہادر لڑکی تھی۔ ایجنٹ ایم ایک بہادر فوجی، وہ اس روم کے باہر جا پہنچے جہاں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ وہ کبھی میرا بے کے دوست ہوا کرتے تھے، وہ سب کے سب ڈرگز ڈیلر تھے۔ دروازہ آدھا کھلا چھوڑ کر اندر جھانکنے لگی۔ وہ اس طرح مگن انداز میں اندر ہو رہی کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے کسی نے آ کر اسے اپنی گرفت میں دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے سامنے کے روم میں لے جا کر پیچھے بنے بار ٹینڈر کی جانب بڑھا اور اسے اس بار ٹینڈر سے لگا کر اس کے نازک لبوں پر اپنا مضبوط مردانہ کھردرا ہاتھ جما دیا۔ یہ میں ہوں علمداد، آواز مت نکالنا لڑکی۔ وہ زور زور سے ہل رہی تھی کہ تبھی اس کی سماعتوں سے ایک خوبصورت بھاری مردانہ آواز گونجی تو وہ پرسکون ہو کر کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا سکون رخ سے کر گیا۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کے چہرے پر جھک کر، کیونکہ اس روم کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا، اس شخص کو ایجنٹ اے کے گالوں پر مجبوراً جھکنا پڑا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می مائی چیکس۔ اس کا سر جو بار ٹینڈر پر تھا۔ ایجنٹ ایم یکدم سے اٹھی اور ایجنٹ اے کے مضبوط وجود سے لڑنے لگی۔ اپنے نازک ہاتھ اس کے پیٹ پر زور سے مارتی وہ اپنے دونوں پاؤں اس کی کمر کے گرد باندھ کر اس کے اوپر آ کر غصے سے اپنے دونوں ہاتھ
سے اس کے چہرے پر حملہ کرنے لگی۔ روم میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر میں کیا بکواس کی لڑکی تم سے؟ ہاں میں نے کہا نا کہ خاموش، تو بس خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ، وہ سخت گیر لہجے میں کہنے لگا۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ کیوں آئی ہو اس خطرناک جگہ پر تم لڑکی؟ جب روم سے وہ آنے والا چلا گیا تو مقابل نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے تند لہجے میں پوچھا، تم کون ہو مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے؟ ماں مہر الٹا غصے سے مقابل سے سوال پوچھنے لگی۔ تمہاری دوست نور حرم کے شوہر کا خادم خاص ہوں۔ مقابل نے بھی اسی طرح غصے سے جواب دیا تو مہر ماہاں اس کی بات پر سخت نظروں سے اس اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جو روشنی نہ ہونے کے باوجود بھی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ شاہ آپ کا چہرہ، وہ اسے سہارا دے کر سامنے کے صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ مہرو دعا کریں کہ آج کی یہ رات ہماری آخری رات بن جائے، شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کی جان ہم سے چھوٹ جائے اور ہم بھی برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اگر کل کسی اور عورت کے نام کو ہم نے اپنے نام کے ساتھ جوڑے ہوئے دیکھا نا تو ہم کل حویلی کے حال میں مر جائیں گے۔ مہرو دعا کریں ہم آپ کی گود میں اسی لمحے اپنی آخری سانس لے لیں۔ اس صوفے پر اس کے بٹھاتے ہی وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اسے بھی اپنے پاس صوفے پر بٹھا کر خود اس کی گود میں سر رکھ کر اپنے سیاہ لمبی اور مڑی ہوئی پلکوں کو میچ کر درد بڑی آواز میں کہنے لگا، شاہ۔ وہ اس کی بات تڑپ کر اس کے نابیک ہونٹوں پر اپنا نازک مومی ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا نام پکار اٹھی۔ مہرو ہم مرنا چاہتے ہیں لیکن موت بھی شاید آپ کی طرح ہم سے روٹھ گئی ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر سیاہ آنکھوں میں درد لیے بولا۔ مہرو شاہ اس کی باتوں پر ہچکیاں لے کر بری طرح سے رونے لگی۔ وہ اندر سے اتنا ٹوٹ گیا تھا صرف اس کی وجہ سے، اس کے سخت زہریلی باتوں سے، اس کی بے روحی، بے اعتنائی اور شدید نفرت سے۔ وہ موت کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ شاہ نہیں، پلیز موت کے بارے میں مت سوچے خدا کے لیے۔ وہ روتی ہوئی اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی کو جوڑ کر روتی ہوئی بولی۔ اس کے رخساروں سے پھیل کر آنسو دستگیر شاہ کے سرخ اور سفید گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ جو اپنی آنکھیں سختی سے میچے ہوئے تھے، اپنے گالوں کے بھگنے پر وہ اپنے گالوں کو شدت سے جلتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ مہرو جب ہم نے آپ کی نفرت کو سہ سکتے ہیں تو آپ بھی ہماری موت کو سہ لیں گی۔ آپ تو ہم سے بے تحاشا نفرت کرتے ہیں۔ شاید اس کی بند آنکھوں کے کناروں سے ایک موتی پھسل کر سیدھا گالوں سے بہتا گنی مونچھوں تلے دبے ہونٹوں پر جا گرا۔ آپ ہماری موت پر جشن منائیں گے، رونا تو صرف ہمارا مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ آپ تو خوشی محسوس کریں گے ہماری موت کا سن کر۔ ہم بھی نہ جانے کیا آس لگائے بیٹھے ہیں اور کیا سوچ بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے جیتے جی ہمارے لیے نہیں روئیں، شاید ہمارے مرنے پر آپ ہمارے لیے روئیں۔ وہ آنکھیں کھول کر جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھا اور ہارے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ محروسہ شاہ آج اس کی باتوں پر سے اشک بہا رہے تھے جبکہ وہ بے درد سیاں اپنی باتوں سے اس کے دل پر زہریلے اور نوکیلے تیر برسا رہا تھا۔ شاہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، خدا کے لیے دیکھیں میں ہاتھ جوڑتی ہوں اور خدا کے لیے دوسری عورت کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ پلیز ہم نے آپ کے ساتھ جو کیا اس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ اب ہم آپ کو بے حد چاہنے لگے ہیں، خدا گواہ ہے ہم نہیں رہ سکتے اب آپ کے بغیر۔ آپ ہمارے بچے کو سوچ کر ایسا مت کریں، ہمارا نہیں تو ہماری کوکھ میں پل رہے ہمارے معصوم بچے کا سوچ کر اس شادی سے انکار کر دیں اور ہماری سچائی سب کو جا کر بتائیں کہ ہم آپ کی بیوی، آپ کی محبت اور آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تیزی سے اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے کہنے لگی، کیوں محروسہ شاہ، ہم کیوں دوسری عورت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں؟ آپ ہمیں دوسری شادی سے کس حق سے منع کر رہی ہیں؟ آپ نے تو خود ہی اپنا یہ حق چھینا تھا، پھر آپ مجھے کیوں کس حق سے منع کر رہی ہیں؟ اور ہم ایسا کیوں کریں گے؟ کس کے لیے کریں گے؟ وہ اس کے نرم ریشمی بالوں کو سختی سے جگہ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس سے بہت غصہ آ رہا تھا محروسہ شاہ پر۔ وہ جب چاہے اسے ٹکراتی ہے، جب چاہے اپناتی ہے، یہ چیز اسے غصے سے پاگل کر رہی تھی۔ محروسہ دستگیر عالم شاہ اس سوال پر جھٹکے سے اسے الگ ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر آگے بڑھ کر وہ اپنی شرم و حیا جھجک ختم کرتے اس کے چہرے کو تھام کر آج خود پہل کرنے لگی۔ نہیں مہرو، آپ نے بہت دیر کر دی، اب ہم اپنا ارادہ نہیں بدل سکتے اور نہ ہی اپنے خاندان کی لڑکی کو کسی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ وہ اسے خود سے دور کرتا انکار میں سر ہلاتا اسے شاک کر گیا۔
نہیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ یہ شادی روک سکتے ہیں، ہمارے لیے نہ صحیح ہمارے بچے کے لیے، خدا کے لیے شاہ ہمارے بچے کے اوپر یہ ظلم مت کریں۔ وہ یکدم سے ممتا کے پیار میں اپنے محبوب شوہر کے ہاتھوں چہرے کو چھوتی ہوئی آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے رو رو کر کہنے لگی، نہیں مہرو، جب وقت ہی نہیں ہے، آپ نے دیر کر دی، اپنے شوہر کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بے اعتنائی اور بدگمانی سے دور کر دیا ہے۔ اب ہم آپ سے صرف نفرت کرتے ہیں، ہمارے جذبات تو اسی دن مر گئے تھے جس دن آپ نے ہمارے جائز رشتے کو اور ہمارے جائز بچے کو گالی دیا تھا، اور ہماری محبت کو تو آپ نے خود ہمارے دل کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا تھا۔ اب آپ چاہیں اپنا سر پٹا پٹا کر ہمیں وہ محبت یاد دلا رہی ہیں، ہمیں تب بھی وہ سب یاد نہیں آئے گا کہ کبھی ہم نے اپنے دل میں آپ کے لیے کوئی احساس محسوس کیا تھا، آپ کو دیوانوں کی طرح چاہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر سے اس کے نازک ہاتھ ہٹا کر کھردرے لہجے میں کہتا اس کے نازک سے دل کو سخت رنج پہنچا گیا تھا۔ وہ سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں گیلا پن اور گلابی ہونٹ اپنی کم عقلی پر تھر تھرا اٹھے تھے۔ شاہ، اس کے ہونٹوں سے اس کا نام نکلنے ہی والا تھا کہ اس نے سخت درشتگی سے اسے جبڑوں سے پکڑ کر نفرت سے دیکھنے لگا، جو اتنی سختی پر سسک اٹھی۔ ہم نے کہا نا آپ سے کہ آپ اپنا سر بھی اب پٹھیں گی نہ، ہم پھر بھی آپ کے نہیں ہوں گے، اب آپ صرف ہمارے بچے کی ماں کی حیثیت سے جہاں اس گھر میں رہیں گی، اب ہماری بیوی کی حیثیت سے فاطمہ عقب شاہ کو ہم دیں گے، اب ہماری زندگی میں اول اور آخر عورت بن کر ہماری زندگی میں اب وہی آئے گی۔ بیوی کی حیثیت سے ہم نے صرف آپ کو سوچا تھا، اور جب سوچا تھا تب ہمیں آپ سے عشق ہوا تھا، لیکن ہم آپ کی اس نفرت کو سہتے سہتے وہ خواہش اپنے دل میں اپنی محبت کے ساتھ دفن کر دیا تھا۔ اب آپ ہمارے دل سے اتر چکی ہیں، اب وہاں احساس کے جلتے دیپ نہیں بلکہ نفرت کے سلگتے دہکتے آگ جل بجھ رہی ہے۔ اب ہمارے دل میں صرف ویرانیوں کا راج ہے، کسی عورت کے لیے اب ہم وہ جذبات محسوس نہیں کریں گے جو ہم نے صرف آپ کے لیے محسوس کیے تھے۔ دستگیر عالم شاہ کی اس کے جبڑے پر اتنی سخت گرفت کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی کڑھتگی تھی۔ مہروسہ شاہ تکلیف سے آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ علی شاہ بالکل بھی خوش نہیں تھا، وہ تو حویلی کے سبھی فرد سے نفرت کرتا تھا، پھر زینب شاہ سے کیسے نکاح کرتا جو دستگیر شاہ کی بہن تھی اور عباس شاہ کی پوتی، اور وہ اپنے روم میں بیٹھا اس نکاح کو روکنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ تب اس کے ذہن میں ایک بے حد خطرناک خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی گیلری میں جا کھڑا ہوا اور نیچے دیکھنے لگا تو گہرائی دیکھ اس کے لبوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ سج گئی، لیکن پھر ایک سوچ دماغ آتے ہی اس کی مسکراہٹ سمر کر رہ گئی۔ مطلب اگر میں یہاں سے گر گیا تو اس دستگیر شاہ کا نکاح بھی روک دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ بالکل بھی نہیں، مجھے کچھ الگ کرنا ہوگا۔ کمرے میں آ کر چکر لگاتے ہوئے وہ اسے کہنے لگا، وہ چاہتا تھا کہ دستگیر شاہ کا نکاح ہو، اسے کسی صورت اس کی محبت نہ ملے، اسے خوشی نصیب ہونے تو ہرگز نہیں دے گا۔ اگر وہ مہروش شاہ سے الگ ہو گیا تو وہ خوش نہیں رہ سکے گا، اور علی شاہ تو یہی چاہتا تھا کہ شاہ حویلی میں کسی کو بھی اس کی خوشی نصیب نہ ہو جس سے اس کی خوش نصیبی نہیں ہوئی تھی، اسے اس کی امیدیں نہیں ملی تھی۔ اسی طرح یہاں بھی کسی کو اس کی محبت نہیں ملنی چاہیے، سب برباد ہوں گے تب ہی تو وہ سکون ملے گا اسے۔ نکاح نامے میں فاطمہ شاہ کا نام دیکھ دستگیر شاہ کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ وہ مہروسہ سے تو کہہ کر آیا تھا کہ اب وہ اس سے نفرت کرنے لگا ہے، لیکن وہ اب بھی اس کی جگہ کسی اور کو سوچنا گناہ سمجھ رہا تھا۔ دستگیر بچے، کیا ہوا؟ سائن کرو۔ دادا سائن کے زور سے ہلانے پر ایک لمحے کو اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گیا، پھر کھول کر وہ دوبارہ اس جگہ دیکھنے لگا جہاں دلہن کی جگہ فاطمہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب نہیں روک سکتا تھا، اب اسی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اپنے خاندان کی ذلت بھی اور اس کی خوشیاں بھی۔ وہ چاہے تو اپنے خاندان کی ذلت کو چھوڑ کر اپنی خوشیوں کو چن سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے ہی خاندان کو اس بڑے مجمع میں رسوا تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ بچے رک کیوں گئے؟ سائن کرو۔ اب کی بار اس کے بابا نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ نم آنکھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرنے لگا اور اپنی خوشیوں کے قتل اور اپنے ہی ہاتھوں سے کرنے لگا۔ اس کے دستخط کرتے ہی فضا میں مبارکباد کی صدائیں بلند ہو کر اس کے سماعتوں میں پگھلتا ہوا شیشہ انڈیلنے لگی۔ وہ پتہ نہیں کیسے وہاں سب سے بغل گیر ہوا،
کیسے سب سے ملا اسے کچھ بھی خبر نہیں تھی، وہ بس حالی دماغ اور دل کے ساتھ وہاں کھڑا اپنی بربادی کو منا رہا تھا۔ بابا سائیں علی وہ خالی ذہن کے ساتھ وہاں کھڑا تھا کہ اچانک ہی بادشاہ اپنے تایا کی آواز پر وہ اس جانب دیکھنے لگا جہاں دولہا بنے علی شاہ نیچے گرا بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور اس کے منہ سے سفید جاگ نکل رہا تھا۔ ہر طرف لوگ بھاگتے ہوئے نظر آنے لگے۔ علی شاہ کی حالت پر بھی اسے ہوش میں نہیں لائی، بھلا کیسے اسے ہوش آتا، وہ خود اس وقت مر رہا تھا۔ دوسری طرف ان سب سے انجان اندر عورتیں اپنی ہی خوشیوں میں مگن تھیں۔ لڑکیاں فاطمہ شاہ کو نکاح کی مبارکباد دے رہی تھی اور ساتھ میں اسے اور زینب کو چھیڑ بھی رہی تھی۔ اماں سائیں وہ علی شاہ تبھی اندر ایک ملازمہ آ کر روتی ہوئی اماں سائیں سے علی شاہ کی طبیعت خرابی کا بتانے لگی۔ زینب علی شاہ جو بڑا سا گھونگھر گرائے بیٹھی تھی، وہ علی شاہ کا سن کر تڑپ کر اپنا گھونگھر گرا کر اٹھی۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ آنکھوں میں خوف اور آنسو لیے اس ملازمہ سے پوچھنے لگی۔ اماں سائیں کے اشارہ کرنے پر دو لڑکیاں فاطمہ شاہ اور زینب شاہ کو وہاں سے لے جانے لگی۔ فاطمہ شاہ خاموشی سے ان لڑکیوں کے ساتھ چلنے لگی، لیکن زینب شاہ نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ زینی بیٹی کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اندر جائیے، ابھی مولوی صاحب آ کر آپ کا نکاح پڑھائیں گے، آپ ابھی اندر جائیں۔ اماں سائیں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، نہیں اماں سائیں کچھ تو ہوا ہے، آپ ہمیں جانے دیں، ہمیں علی شاہ کو دیکھنا ہے۔ زینب شاہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ اندر جائیں، ہم جا رہے ہیں نہ معلوم کرنے، آپ کا وہاں جانا درست نہیں، وہاں غیر مرد بھی موجود ہے، آپ جانتی ہیں نا آج تک ہماری بیٹیاں اور بہو کسی نامحرم کے سامنے نہیں گئی، آپ بھی خیال کریں اس روایت کا۔ انہوں نے اچانک اس لہجے میں کہا، اماں سائیں خدا کے لیے ہمیں جانے دیں، ہمیں علی شاہ کی خیریت معلوم کرنا ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ زینب ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی، تبھی ایک ملازمہ نے اماں سائیں کے ہاتھ میں ایک جوس کا گلاس تھمایا جو انہوں نے آگے بڑھ کر زینب شاہ کے لبوں سے لگایا تو وہ جوس نہ چاہتے ہوئے بھی زینب شاہ کو پینا پڑا اور اس کے جوس پینے کے ٹھیک 1 منٹ بعد وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری تو ان لڑکیوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ بے وفا صنم میرا، ہائے بے وفا صنم میرا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی زور زور سے گنگنا رہی تھی، اپنی ناراضگی وہ اس پر اسی طرح نکال رہی تھی۔ صبح سے نہ ہی اس نے غزلان سائیں کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی وہ اس سے بات کر رہی تھی، بس جب وہ روم میں آتا تو میک اپ برش لے کر مائک بنا کر زور زور سے اپنی بے سری آواز میں گاتی اور اس کے کان پکاتی۔ وہ سخت تیوریاں چڑھا کر اس وقت اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائے میرا بے وفا، وہ ہاتھ لہرا کر گنگنا رہی تھی۔ تبھی شدید غصے سے غزلان سائیں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے برش لے کر دور اچھالا اور اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی پشت سے لے جا کر رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کرتا وہ شیشے میں نظر آتے اپنے اور اس کے عکس کو دیکھنے لگا۔ نور جہاں، ہم نے کب بے وفائی کی آپ سے، جو آپ پوری دنیا کو گلا پھاڑ پھاڑ کر بتا رہی ہیں؟ سخت نظروں سے اسے شیشے میں دیکھتا سرد لہجے میں پوچھنے لگا تو نور حرم یکدم سے پیچھے مڑی اور چہرہ اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اس کے بے حد قریب جھکا سامنے شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو پکڑ کر نیچے کیا۔ آپ نے بے وفائی نہیں، ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی شہد رنگ کی نشیلی آنکھیں گاڑتی ہوئی بولی، کیسا دھوکہ؟ ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتا سرد لہجے میں کہنے لگا تو نور حرم بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے کشادہ سینے سے لگی اور پیچھے سے نازک ہاتھ کی گرفت تانگ کرنے لگی۔